اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے ہم ایک بہت ہی پیارا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ واقعہ بیان کرنے سے پہلے آپ سب سے میری گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے مہینے میں گزارنا۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسلام کا سب سے عظیم اور مقدس مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان گزارنے کا طریقہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جو ہماری روحانی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا آغاز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس کے فوائد اور برکتوں کے بارے میں ہدایت دیتے۔ رمضان المبارک کا آغاز۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس کے فوائد اور برکتوں کے بارے میں ہدایت دیتے۔ آپ کا یہ کہنا ہوتا تھا، اگر تمہیں اللہ کا قرب اور مغفرت چاہیے تو اس مہینے کا فائدہ اٹھاؤ۔ سحری اور افطاری کی اہمیت یہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری اور افطاری میں سادگی اور خودداری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں تھوڑا سا کھانا کھاتے تاکہ روزہ رکھنے میں آسانی ہو۔ افطار کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ کھجور اور پانی سے کھولتے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی کہنا تھا، جو روزہ کھولنے کے لیے کھجور کھائے اس کے لیے برکت ہوتی ہے۔ زیادہ عبادت اور قرآن کی تلاوت۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں اور بھی زیادہ لگن سے مشغول ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور اپنی امت کو بھی اس کا حکم دیتے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ آپ کا کہنا تھا، جو اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت پڑھ لیتا ہے اس کو پوری کتاب کا ثواب ملے گا۔ زکوٰۃ اور خدائی خدمت۔ رمضان المبارک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فقر اور خدائی خدمت کی مثال پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال و دولت کا ایک حصہ غریبوں اور یتیموں کو دینے میں گزار دیتے تھے۔ آپ کا یہ کہنا تھا، رمضان المبارک میں سب سے زیادہ زکوٰۃ دینے کی کوشش کرو، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی رحمت کا ایک خاص جہاز ہوتا ہے۔ اعتکاف کا اہم طریقہ۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اعتکاف کرتے۔ اعتکاف کو وہ وقت ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں قیام کرتے اور صرف اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ آپ کا یہ کہنا تھا، اعتکاف اللہ سے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ اس میں انسان اپنے مقصد سے مکمل طور پر جڑ جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی امت کو لیلۃ القدر کی تلاش کرنے کے لیے ہدایت دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تھا، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں سے کسی بھی ایک رات میں تلاش کرو، جس میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا فراح ہوتا ہے۔ روزہ اور صبر کی ہدایت۔ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو روزہ رکھتے وقت صبر اور تقویٰ کی ہدایت دیتے۔ آپ کا کہنا تھا، جو انسان اس مہینے میں اپنا روزے کو صبر سے رکھتا ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ عید الفطر کی خوشی۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو عید الفطر کی خوشی میں شریک کرتے۔ آپ کا کہنا تھا، عید کا دن وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے اپنی امت کو نوازتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عید کا دن نہ صرف ایک خوشی کا دن ہوتا ہے بلکہ یہ ایک نئی زندگی کی شروعات کا دن بھی ہوتا ہے۔ اختتام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان گزارنے کا طریقہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں جو عبادت اور اچھائیاں اپنائیں وہ ہمیں سکھائی ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو اس طرح گزاریں۔ اس مہینے میں صبر، دعا، عبادت اور خدائی
خدمت کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مقدس صرف روزہ رکھنا نہیں بلکہ اپنے دل کو اور روح کو پاک کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور روحانی ویڈیو مل سکے۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔